ملت کے رہنما ہیں حضرت امام جعفر، سردار اولیاء ہیں حضرت امام جعفر، کردار میں جھلک انوار مصطفیٰ کی، کردار میں جھلک انوار مصطفیٰ کی، نورانی آئینہ ہیں حضرت امام جعفر، سیرت ہے ان کی روشن آقا کی سنتوں سے، سیرت ہے ان کی روشن آقا کی سنتوں سے، اللہ کی رضا ہے حضرت امام جعفر، سینہ بسینہ پہنچی حسنین کی وراثت، سینہ بسینہ پہنچی حسنین کی وراثت، فرزند مرتضیٰ ہیں حضرت امام جعفر، ان سے ہوئی دوبالا سادات کی تجلی، ان سے ہوئی دوبالا سادات کی تجلی، ایک نیر وفا ہے حضرت امام جعفر، صدیق کے کرم سے ان کا لقب ہے صادق، صدیق کے کرم سے ان کا لقب ہے صادق، فاروق کی عطا ہے حضرت امام جعفر، ہے ان کے باغیوں کو دارین کا اندھیرا، ہے ان کے باغیوں کو دارین کا اندھیرا، نور دل وفا ہے حضرت امام جعفر، جو کچھ بھی ان سے مانگا ہم کو ملا فریدی، جو کچھ بھی ان سے مانگا ہم کو ملا فریدی، عثمان کی سخا ہیں حضرت امام جعفر، ملت کے رہنما ہیں حضرت امام جعفر، سردار اولیاء ہیں حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی اکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم باعث کائنات و فخر موجودات محبوب رب لم یزل غریبوں کے آقا بے کسوں کے سہارا ہم سب کے مولا مأویٰ ملجا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ
آپ سے کسی نے سوال کیا کہ جب حضور علیہ السلام کی امت میں اتنے فرقوں کا ذکر ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تو پھر فرمایا ان 73 فرقوں میں ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا، باقی 72 جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے، اور اسی کو سواد اعظم کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ نجات پانے والا فرقہ جو ہے، وہ جماعت جو سواد اعظم ہے، فرمایا وہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا وہ جو میرے طریقے پر ہو اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا تو فرمایا وہی نجات پا سکے گا۔ ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جو میرے طریقے پر چلے گا اور میرے اصحاب کے طریقے پر، صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقے پر چلے گا، فرمایا وہی نجات پائے گا، وہی صحیح طریقے پر ہوگا، وہی صراط مستقیم پر ہوگا، اور ناجی گروہ وہی ہوگا جو میرے طریقے پر چلنے والا ہوگا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال ہوا کہ جب اتنے گروہ ہیں تو نجات پانے والے گروہ کا کیا نام ہوگا، تو فرمایا اس جماعت کا نام جو ہے اہل سنت و جماعت ہے۔ وہ سواد اعظم جو ہیں وہ اہل سنت و جماعت والے ہوں گے، جو نجات پانے والے اور جو حضور کے طریقے پر چلنے والے ہیں اور حضور کے اصحاب کے طریقے پر چلنے والے ہیں، فرمایا وہ اہل سنت و جماعت والے ہوں گے۔ اب سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا کہ آپ یہ فرمائیے کہ اگر کئی لوگ یہ نام رکھ لیں اہل سنت و جماعت والا تو پھر کیسے پہچان ہوگی؟ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ پھر پہچان کرنی ہو تو پھر ان کی نشانی وہ ہے، یہ ہے کہ پھر صحیح اہل سنت و جماعت والے وہ ہوں گے جو حضور کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے ہوں گے، جو آپ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر زیادہ درود پاک پڑھیں گے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے ہوں گے، فرمایا صحیح وہی ہوں گے اور وہی صراط مستقیم پر ہوں گے، اور صحیح جماعت وہی ہے جو حضور کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتی ہے۔ تو درود پاک کی کثرت جو ہے یہ اہل سنت و جماعت کی نشانی ہے۔ درود پاک کی کثرت جو ہے یہ نجات پانے والا فرقہ جو ہے اس کی نشانی ہے۔ تو درود پاک کی جو جتنی کثرت کرے گا برکات بھی اتنی زیادہ حاصل کرے گا۔ تو اصول برکت کے لیے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عدیہ درود و سلام کا ذکر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عدیہ درود و سلام کا ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 22 میں سے آیت کا ایک حصہ پڑھنے کا
شرف حاصل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اس آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ حضور کے گھر والوں سے ناپاکی کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ان کو خوب خوب پاک فرما دے۔ تو حضور کی اہل بیت جتنی بھی ہے وہ سارے ہی پاک ہیں، کیونکہ ان کو پاک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی آل کے جتنے بھی شہزادے ہیں، جتنے بھی حضور کی آل میں شامل ہیں، سب کے سب جو ہیں وہ پاک ہیں، اور ان کی پاکی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی آل پاک کو اللہ تعالیٰ نے شرف اور کمال عطا فرمایا ہے کہ پاک بھی فرمایا ہے اور ان کو شانیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی آل میں سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذکر خیر جو ہے آج کریں گے اور ان کے ذکر سے برکت حاصل کریں گے، اور یہ ان کو برکت اور شان اور مرتبہ حاصل ہے کہ آپ حضرت امام حسین کے پوتے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں شامل ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سید جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جو حضرت علی کی اولاد ہو، اور حضرت سیدہ بطول زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی شہزادی کی اولاد سے ہوں تو پھر سید کہلائے گا۔ ویسے حضرت علی کی اولاد اور بھی ہے، لیکن ان کو سید نہیں کہا جاتا، سید ان کو کہا جاتا ہے جو حضرت سیدہ طیبہ بطول زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہیں، ان کو سید کہا جاتا ہے۔ اور جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور بھی ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی، اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کو تیری پشت میں رکھا ہے، تو یہ شرف حاصل ہے ان کو۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کو مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ آپ اس لڑی میں سے ہیں جس کا کمال اللہ کے رسول نے خود بیان فرمایا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلو حسب و نسب و سیر ینقطع یوم القیامہ، فرمایا کہ قیامت کے دن ہوگا، سارے حسب بھی ختم ہو جائیں گے، سارے نسب بھی ختم ہو جائیں گے، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، الا نسبی و حسبی و سحری، فرمایا میرا حسب بھی باقی رہے گا، میرا نسب بھی باقی رہے گا، اور میرا سسرالی رشتہ جو ہے وہ جس سے قائم ہوگا وہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا۔ اس حدیث پاک کے تحت اگر ہم دیکھیں تو یہ شرف بھی ان کو حاصل ہے کہ وہ حضور علیہ السلام سے نسب میں متصل ہوتے ہیں، کہ جہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کسی کا حسب نہیں کام آئے گا، کسی کا نسب کام نہیں آئے گا، فرمایا قیامت کے دن ہوگا میرا حسب بھی کام آئے گا، میرا نسب بھی کام آئے گا، جبکہ یہ کسی اور کا حسب نسب کام ہے نہیں آئے گا۔ یعنی نسب یعنی کہ کسی کی اولاد میں سے ہونا، فرمایا جو میری اولاد ہے نا وہ میرا نسب جو ہے قیامت کے دن کام آئے گا۔ اور پھر قرآن پاک میں دیکھیں، یہ 16ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 یتیم بچوں کا ذکر فرمایا ہے، جہاں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ ہے نا، تو وہاں 2 بچے یتیم بچوں کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے ان کی دیوار کو سیدھا کیا۔ یہ واقعہ میں نے تفصیلاً عرض کیا تھا ایک موقع پر، لیکن جو نتیجتاً بات ہے نا وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 2 یتیم بچے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی دیوار کو سیدھا کیوں کیا؟ فرماتے ہیں کہ اس دیوار کے نیچے جو ہے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، تو اب وہ
کس وجہ سے؟ کہتے اس لیے قرآن فرما رہا ہے کہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہتے ہیں اس لیے کہ اس جو دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا، وہ دو یتیم بچوں کا شرف کوئی نہیں تھا، لیکن ان کا ایک باپ ایسا تھا جو نیک تھا، جس کی نیکی کی وجہ سے ان بچوں کا خزانہ محفوظ کر دیا۔ اگر وہ یتیم بچوں کا باپ صالح ہو تو اس کی نیکی بچوں کے کام آ سکتی ہے، تو پھر جو ہیں ہی اولاد رسول میں ہیں، جن کا نسب بھی رسول اللہ سے جا کر ملتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا کمال اور شرف عطا فرمایا ہوگا۔ وہ بچوں کے کام باپ کی نیکی آ جائے تو جو ہیں ہی حضور کی اولاد سے، کہ جو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر ایک نسب، ہر ایک حسب ختم ہو جائے گا، لیکن میرا حسب بھی قائم رہے گا اور میرا نسب بھی قائم رہے گا۔ فرمایا قیامت کے دن بھی یہ قائم رہے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ کسی کا نسب اور تو کام نہیں آ سکتا، لیکن میرا نسب جو ہے وہ کام آئے گا۔ جو میری اولاد سے ہوں گے ان کو دنیا میں بھی برکت مل جائے گی، آخرت میں بھی برکت مل جائے گی۔ فرمایا سارے ختم ہو جائیں گے لیکن میرا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، یہ قائم رہے گا۔ اور پھر دوسری بات دیکھیں، حضور علیہ السلام کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے پاک فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے ان کی طہارت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ تو جن کی طہارتیں، جن کی پاکیزگیاں، جن کا مقام اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، تو ان کی کتنی شان ہوگی، اس نسب کی کتنی شان ہے کہ جس کی طہارت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آج ذکر خاص کرنا ہے، آپ کے باپ کا نام جو ہے وہ حضرت امام باقر ہے، اور حضرت امام باقر آپ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام زین العابدین تو حضرت امام حسین کے بیٹے، اور پھر حضرت امام حسین تو ڈائریکٹ حضرت علی کی اولاد سے ہے نا۔ تو یہ آپ کا نسب ہے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں آپ، اور آپ کا نام جعفر ہے، لقب آپ کا صادق ہے، اور آپ کے باپ کا نام حضرت امام باقر ہے۔ حضرت امام باقر کی شان بھی سن لیں، یہ السوائق المعرکہ میں روایت موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود میں تھے، سرکار ان سے محبت فرما رہے تھے۔ اب جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں سلام عرض کیا، حاضر ہوئے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت جابر کو ایک نظر دیکھا، پھر حضرت امام حسین کو دیکھا۔ اب اگلے جملے سننا، سرکار علیہ السلام نے حضرت جابر سے فرمایا، اے جابر، میرے اس بیٹے کی اولاد میں سے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اور پھر سرکار نے فرمایا اس کا نام ہے محمد ہوگا، تیری اس سے ملاقات ہوگی، جب ملاقات ہونا تو میرا اس کو سلام کہنا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ محمد جن کا نام ہے نا وہ حضرت امام باقر ہے، آپ کا نام محمد ہے، باقر آپ کا لقب ہے، اور یہ حضرت امام جعفر صادق کے والد ہیں۔ تو آپ کے والد گرامی کی یہ شان ہے کہ سرکار نے پہلے ہی خبر دی ہے کہ ان کی اولاد ہوگی، ان کا نام محمد ہوگا، اور تیری اس سے ملاقات ہوگی۔ اب اس بات میں تھوڑا سا غور کریں کہ یہاں کتنی خبریں غیب کی ہیں جو سرکار نے پہلے ہی دے دی ہیں۔ کیا فرمایا؟ اب ذرا توجہ رکھنا، سرکار نے فرمایا حضرت امام حسین کی اولاد ہوگی، یعنی سرکار نے یہ فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی شادی ہوگی، پھر اس شادی سے بیٹا ہوگا، پھر اس بیٹے کی آگے شادی ہوگی، پھر اس سے بیٹا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ خبر حضور پہلے عطا فرما رہے ہیں، سرکار نے خبر ہے پہلے دے دی ہے کہ اس کا نام ہے محمد ہوگا۔ اب ادھر دیکھیں، پھر ادھر حضرت جابر کی طرف دیکھیں کہ یہ بھی سرکار نے بتایا ہے کہ اے جابر، ابھی تیرا وصال نہیں ہوگا،
میرے اس بیٹے کے بیٹے سے جب تیری ملاقات ہوگی نا پھر اس کے بعد تیرا وصال ہوگا. تو یہ سرکار نے کتنی خبریں جو ہیں وہ پہلے عطا کر دی. حضرت جابر کی زندگی کی خبر عطا کی, پھر حضرت امام حسین کی شادی کی خبر دی, پھر ان کے بیٹے کی شادی کی خبر دی, پھر ان سے جو اولاد ہوگی سرکار نے ان کی خبریں جو ہیں وہ پہلے ہی عطا فرما دی تھی. اور میں جابر تیری ملاقات ہوگی, اور جب ملاقات ہو میرا سلام بھی کہنا ان سے. تو پھر حضرت جابر کی ملاقات ہوئی حضرت امام باقر سے جو حضرت امام جعفر صادق کے والد گرامی ہیں. تو یہ ان کے والد گرامی کی شان ہے, تو اللہ نے امام جعفر صادق کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہوں. اللہ اکبر. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خان وعدہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں. علم و فضل کے جو وہ تو آپ کے گھر کی لونڈی ہے نا, آپ علم و فضل کے مالک تھے. علم اور فضل اور فضائل وہ سارے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے. اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ آل رسول کے شہزادے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں, حضرت امام حسین کے پوتے ہیں. یہ بڑا شرف ہے کہ جس کے برابر کوئی شرف ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. آپ صاحب کرامت بزرگ تھے. اور پھر دیکھیے آپ کا نام جعفر ہے اور آپ کا لقب صادق ہے, جبکہ دیگر ائمہ کرام کسی کے ساتھ یہ لقب نہیں ہے. یعنی حضرت امام زین العابدین آپ کا نام علی ہے, لقب زین العابدین ہے. اور پھر حضرت امام محمد کہ جن کا لقب باقر ہے, اور آگے پھر حضرت موسیٰ کاظم ان کا لقب کاظم ہے, اور پھر ان کی اولاد حضرت امام علی رضا. ان میں کسی کے ساتھ بھی صادق نہیں آتا. یہ صادق صرف اور صرف حضرت امام جعفر کے ساتھ کیوں آتا ہے؟ آپ کو صادق کہا جاتا ہے جبکہ دیگر ائمہ کرام صادق نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہاں یاد رکھیں, کچھ حضرات کا یہ عقیدہ مذہب ہے کہ امام صرف 12 ہیں اور وہ 12 انہوں نے گنتی کے رکھے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں حضور کی آل میں سے صرف 12 امام نہیں, حضور کی جتنی آل ہے ساری ہماری امام ہے. اور پھر یہ گنتی میں وہ آتے ہیں جو حضرت امام حسین کی اولاد میں سے, حضرت امام حسن کی اولاد کو نہیں شمار کیا جاتا, جبکہ حضرت امام حسن کی اولاد حسن مثنی ہے, پھر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ مہد ہیں, پھر ان کے بیٹے حضرت امام محمد ہیں, یہ بھی تو امام ہیں. ہم کہتے ہیں 12 گن کر امام نہ بناؤ, جتنے بھی حضور کی آل سے سارے ہی امام ہیں. اعلیٰ حضرت نے یہی سبق دیا ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ہم گن کر نہیں مانتے, ہم سب کو مانتے ہیں. حضرت امام حسن کی جو اولاد ہے وہ بھی ہماری امام ہے, حضرت امام حسین کی جو اولاد ہے وہ بھی ہماری اولاد امام ہے, وہ بھی ہمارے امام ہیں, کیونکہ وہ حضور کی حال میں سے ہیں. حضور کی جو نسبت ان کو حاصل ہے جو کہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم کہتے ہیں 12 کو نہ مانو, سب کو مانو. یہ کیا ہوا گنتی رکھ لی, باقی امام نہیں ہے, باقی ان کی اولاد نہیں, باقیوں میں حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت کا خون دودھ نہیں ہے, کیا وہ نسب ان کو حاصل نہیں ہے؟ ان کو بھی وہی نسب حاصل ہے جو ان 12 کو حاصل ہے. جب ان کو حاصل ہے یہ امام ہے, ہم کہتے ہیں وہ بھی امام ہے, سارے ہی ہمارے امام ہیں, کیونکہ ان کو جو فضیلت اور کمال حاصل ہے وہ دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے. تو اس لیے صرف 12 نہیں ہے, سارے ہی ہیں, یہ یاد رکھنا چاہیے. تو یہ کچھ بد مذہب لوگوں کا عقیدہ ہے, ہمارا نہیں ہے. ہمارا صاف ستھرا عقیدہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو حضرات گرامی, میں بات عرض کر رہا تھا کہ آپ کو ہی صادق کہا جاتا ہے, دیگر کو صادق کیوں نہیں کہا جاتا؟ حضرت امام علی رضا ہے, حضرت امام باقر ہیں, حضرت امام زین العابدین ہیں, حضرت تقی ہیں, حضرت نقی ہیں, حضرت امام حسن عسکری ہیں, یہ سارے امام ہیں, لیکن ان کے ساتھ صادق کا لقب نہیں لگتا, صرف حضرت امام جعفر صادق کو صادق کہا جاتا ہے. اب اس کی وجہ سنیے ذرا. حضرت امام جعفر صادق سے بھی سوال ہوا, یہ کئی کتابوں میں موجود ہے, اور شواہد النبوہ اس میں بھی ہے, ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. آپ سے سوال ہوا کہ آپ کو صادق کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں والدنی ابو بکر مرتین, فرماتے ہیں مجھے ابو بکر نے 2 بار جنا ہے. ابھی اس بات کو لطف سے سننا اور سمجھنا بھی ہے
حضرت امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں؟ والدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے ایک بار نہیں 2 بار جنا ہے، اس لیے مجھے صادق کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کا لقب صادق ہے۔ کیوں کہ باپ کی طرف سے آپ کا نسب جو ہے وہ حضرت علی سے ملتا ہے، اور ماں کی طرف سے نسب دیکھا جائے تو وہ حضرت صدیق اکبر سے ملتا ہے۔ تو اس کو نتیجتاً اس طرح سمجھ لیں کہ آپ حضرت علی کے پوتے ہیں اور حضرت صدیق اکبر کے نواسے ہیں، اس لیے آپ کو صادق کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ کی امی جان جو ہے ان کا نام ہے حضرت ام فروہ، اور حضرت ام فروہ کا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کیا آپ کا نسب ہے۔ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں آپ حضرت قاسم کی بیٹی ہیں، اور حضرت قاسم جو ہے وہ بیٹے ہیں حضرت امام حضرت محمد کے، اور حضرت محمد جو ہیں وہ بیٹے ہیں حضرت صدیق اکبر کے ہیں۔ اور پھر دوسرا سلسلہ بھی دیکھیں حضرت ام فروہ کی ماں کی طرف سے، یعنی یہ تو باپ کی طرف سے ہوا نا حضرت ام فروہ کا، تو حضرت ام فروہ کا ماں کی طرف سے دیکھیں، حضرت ام فروہ بیٹی ہیں حضرت اسماء کی، اور حضرت اسماء بیٹی ہیں حضرت عبد الرحمن کی، اور حضرت عبد الرحمن بیٹے ہیں حضرت صدیق اکبر کے۔ تو اس طرح اگر آپ کی والدہ کی طرف سے دونوں طرف سے، یعنی آپ کی والدہ کے باپ کی طرف سے اور آپ کی والدہ کے ماں کی طرف سے جب نسب دیکھا جاتا ہے تو دونوں طرف سے نسب جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر تک جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر نے 2 بار جنا ہے، اور اس لیے آپ کے نام کے ساتھ صادق لگتا ہے، کیونکہ آپ کو نسبت جو ہے وہ صدیق اکبر سے حاصل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ پوتے ہوئے حضرت علی کے اور نواسے ہوئے حضرت صدیق اکبر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو اس لحاظ سے باقی کسی کے ساتھ یہ صادق کا لقب نہیں لگتا، حضرت امام جعفر کے ساتھ جو ہے جب بھی پکارا جاتا ہے حضرت امام جعفر صادق پکارا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کو نسبت جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر سے حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سلسلہ نسب ہے، اور آپ کے شہزادے ہیں حضرت امام علی رضا، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، یہ آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ اب بیٹے کا مقام دیکھیں پھر سمجھنا اللہ نے باپ کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، بیٹے ہیں۔ آپ حج کرنے کے لیے ایک مرتبہ تشریف لے کر گئے تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، کہ خواب میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام حاجیوں کی جگہ پر جو ہے نا تشریف فرما ہوئے، اور میں بھی راوی کہتے ہیں میں بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، میں نے سلام عرض کیا، سلام عرض کر کے میں سرکار کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ اب جب میں سرکار علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا نا تو ایک ٹوکرا کھجوروں کا تحفہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو سرکار نے قبول فرمایا، قبول فرما کر حضور علیہ السلام نے ایک مٹھی کھجوروں کی اٹھا کرنا کہتے مجھے دے دی، تو میں نے وہ لے لی اور گن کر تھوڑی دیر ہوئی۔ اب جب میرا خواب ختم ہوا تو میری آنکھ کھل گئی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس جگہ حضور بیٹھے تھے خواب میں اسی جگہ حضرت امام علی رضا تشریف فرما ہو گئے۔ ادھر خواب دیکھا ہے، اب اس کی تعبیر دیکھیں، کہتے ہیں جہاں سرکار بیٹھے تھے خواب میں خواب دیکھ رہا ہوں، اب میں نے آنکھ کھولی ہے، میں کیا دیکھتا ہوں جہاں خواب میں نے حضور کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا وہیں میں نے امام علی رضا کو بیٹھے ہوئے دیکھ لیا۔ کہتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، جب خدمت میں حاضر ہوا تو ایک تحفہ بھی آ گیا، تو آپ نے ایک مٹھی کھجوروں کی بھری اور اٹھا کر مجھے دے دی۔ کہتے میں نے گنی تو اتنی کھجوریں تھی جتنی خواب میں ملی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی بات سننا، یہ مزے کی بات ہے۔ حضرت امام علی رضا نے جب کھجوریں اس کو عطا کی نا، حضرت ابو حبیب جو راوی ہیں اس واقعے کے کہتے ہیں کہ جب حضرت امام علی رضا نے وہ کھجوریں مجھے دی، میں نے گنی تو جتنی خواب میں مجھے عطا ہوئی تھی اتنی ہی مجھے عطا کر کے پھر میں نے آج کے حضور اور مل سکتی ہیں، تو حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا لو زادک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا زدناکا یا زدناکا، فرمایا اگر رات کو خواب میں اللہ کے رسول نے تجھے اور دی ہیں تو پھر ہم بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کی بصارت کا عالم ہے۔ حضرت امام علی رضا
اور حضرت امام علی رضا کا مقام آپ دیکھیں، اولیاء میں آپ نے نام سنا ہوگا حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، یہ حضور غوث اعظم کے دادا مرشد میں آتے ہیں، حضرت معروف کرخی۔ حضرت معروف کرخی کا آپ تعارف پڑھ کر دیکھیں، کون ہے معروف کرخی؟ آپ حضرت معروف کرخی کا تعارف پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ آپ حضرت امام علی رضا کے دھوبی تھے۔ اللہ اکبر! حضرت معروف کرخی حضرت امام علی رضا کے گھر کے خادم تھے، اور یہ ان کی سیرت پڑھے، مقام پڑھے تو حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو معروف کرخی ملیں گے۔ یارو، جن کے گھر کے خادموں کی یہ شان ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی شان عطا فرمائی ہوگی۔ معروف کرخی جیسے جن کے خادم ہوں، جن کے دھوبی ہوں، اللہ اکبر! تو اس امام علی رضا کا مقام کیا ہوگا؟ اور پھر دوسری بات دیکھیے، اعلیٰ حضرت نے اس بات کو نقل کیا ہے، اور علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی الصواعق المحرقہ میں اس روایت کو نقل کیا کہ حضرت امام علی رضا نیشا پور میں تشریف لائے۔ جب نیشا پور میں تشریف لائے تو وہاں علماء فقہا اکٹھے ہو گئے، اور آپ چہرے پہ پردہ ڈال کر رکھا کرتے تھے۔ اب علماء جو تھے نا، انہوں نے اصرار کیا، التماس کی، بار بار کہا کہ حضور اپنے چہرے سے پردہ اٹھائیے، ہمیں زیارت تو کروائیے، ہم مشتاق ہیں آپ کی زیارت کے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چہرے سے پردہ اٹھایا تو جو لوگ دیکھنے والے تھے وہ رونے لگ گئے۔ کوئی سواری کے قدم چوم رہا ہے، کوئی آپ کے کپڑوں سے لپٹ رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو دیکھنے والے نے کہا کہ جب یہ حضور کی آل اولاد کے حسن کا عالم یہ ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو حسن کتنا عطا فرمایا ہوگا۔ یہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی شان ہے کہ لوگ دیکھ کر جو ہے وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ نے جب ان کو اتنا حسن عطا فرمایا ہے تو اللہ نے ان کے نانا کو کتنا حسن عطا فرمایا ہوگا۔ اللہ اکبر! تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب وہ وہاں جو علماء تھے، کہتے وہ کتنے علماء تھے کہ جو حضرت امام علی رضا سے التماس کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک حدیث سنا دیجئے، ہمیں کوئی بات سنا دیجئے۔ کہتے ہیں کہ وہاں لکھنے والوں کی جو تعداد ہے وہ 20,000 تعداد تھی۔ 20,000 علماء کلمے لے کر کھڑے تھے کہ ہمیں کوئی ایک حدیث سنا دیجئے حضور کی۔ اب حضرت امام علی رضا نے ایک حدیث سنائی، یہ ذرا توجہ سے سننا اور اس کی سند دیکھنا۔ حضرت امام علی رضا آپ حدیث بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے باپ حضرت موسیٰ کاظم سے، اور انہوں نے سنا اپنے باپ حضرت امام جعفر صادق سے، اور انہوں نے سنا اپنے باپ حضرت امام محمد الباقر سے، اور انہوں نے سنا حضرت امام علی المعروف زین العابدین سے، اور انہوں نے سنا حضرت امام حسین سے، اور حضرت امام حسین نے سنا اپنے باپ حضرت علی سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حبیبی و قرۃ عین رسول اللہ، میں نے سنا اپنے محبوب اور آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کے رسول سے۔ یہ کتنی پیاری سند ہے، سارے نام ہی پاک ہیں۔ اور اب آگے دیکھیے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے سنا جبریل سے، اور جبریل کہتے ہیں میں نے سنا سمعت رب العزہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا الہ الا اللہ حسنی فمن قالها دخل حسنی ومن دخل حسنی امین من عذابی۔ مفہوم حدیث بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی یہ جو کلمہ شریف ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا یہ میرا کلہ ہے، فرمایا جو میرے کلے میں داخل ہو جاتا ہے وہ میرے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اب راوی بیان کر کے آگے کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو پاک نام ہے نا، وہ نام میں دوبارہ ایک برکت کے لیے دہرانے لگا ہوں۔ حضرت امام علی رضا روایت کرتے اپنے باپ حضرت موسیٰ کاظم سے،
اور حضرت موسیٰ کاظم روایت کرتے ہیں اپنے باپ حضرت امام جعفر صادق سے، اور حضرت امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں اپنے باپ حضرت امام باقر سے، اور حضرت امام باقر روایت کرتے ہیں اپنے باپ حضرت امام حسین حضرت امام زین العابدین سے، اور حضرت امام زین العابدین روایت کرتے ہیں اپنے باپ حضرت امام حسین سے، حضرت امام حسین بیان کرتے ہیں حضرت علی سے۔ آپ اب راوی کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ پاک نام لے کر کسی پاگل کو دم کر دو، ان پاک ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پاگل کو بھی شفا عطا فرما دے گا۔ فرمایا ان ناموں میں اتنی برکت ہے کیونکہ یہ پاک ہستیاں ہیں اور یہ پاک نام ہیں۔ فرمایا اللہ نے ان ناموں میں برکت رکھی ہے، یارو جن کے نام میں اتنی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات میں کتنی برکت رکھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مقام ہے حضور کی آل کا، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ آپ اس قول سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ مقلد ہیں، حنفی کہلاتے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے لو لسنتانی لہلک النعمان، فرماتے ہیں کہ اگر میں 2 سال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، ان کی شاگردی میں، ان کی صحبت میں نہ گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ فرماتے ہیں میں اگر بچا ہوا ہوں تو وہ صدقہ امام جعفر صادق کی صحبت کا ہے کہ میں نے جو ان کی شاگردی اختیار کی ہے، میں جو ان کی بارگاہ میں بیٹھا رہا ہوں، میں نے جو ان سے فیض حاصل کیا ہے، یہ اس کی برکت ہے کہ آج حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کا نام نعمان ہے، ابو حنیفہ آپ کا لقب ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں جو مسئلے بیان کر رہا ہوں، جو میں فقہ بیان کر رہا ہوں، میں جو فتاوی جات دے رہا ہوں، فرمایا اس میں میرا کمال کوئی نہیں ہے، یہ حضرت امام جعفر صادق کی نظر کا کمال ہے، فرمایا میں اس سے بچا ہوا ہوں۔ آپ اس بات سے، اس قول سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام جعفر کی شان اور مرتبہ کتنا ہے، اور حضرت امام اعظم کے جو استاد ہیں وہ تقریباً 4000 کے قریب ہیں، کسی کا ذکر نہیں کرتے، اگر ذکر کرتے تو حضرت امام جعفر صادق کا کرتے ہیں کہ جو میں نے ان سے فیض لیا ہے یہ برکت اس کی ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی آل کے خانوادہ اہل بیت کے شہزادے اور چشم و چراغ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ منصور عباسی خاندان کا خلیفہ تھا، اور وہ بڑا ڈرتا تھا اور مخالفت بھی رکھتا تھا۔ تو ایک دن اس نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ سے کوئی کلام بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس نے اپنے وزیر خاص چیلے کو کہا کہ جب وہ آئے نا تو ان کو معاذ اللہ شہید کر دینا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب وہ طاق میں کھڑا ہو گیا کہ جب وہ آئیں گے تو میں معاذ اللہ جو ہے ان کو شہید کر دوں گا۔ تو اب حضرت امام جعفر صادق آئے اور اس خلیفہ کے پاس بیٹھے رہے اور پھر چلے گئے۔ جب آپ چلے گئے نا تو بعد میں اس بادشاہ نے اپنے اس وزیر خاص سے جس کو حکم دیا تھا کہ میں نے جو تجھے کہا تھا کہ ان کو شہید کر دینا، تو نے کیا کیوں نہیں؟ اس نے کہا حضور میں کیسے کرتا؟ بادشاہ سے کہنے لگا میں کیسے کرتا؟ اس نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا مجھے نہ وہ آتے ہوئے نظر آئے ہیں نہ جاتے ہوئے نظر آئے ہیں، بس آپ کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کے کمال کی حد ہے، اور یہ خود بادشاہ کہتا ہے، یہی منصور بادشاہ کہتا ہے کہ ایک بار حضرت امام جعفر صادق کو اس نے بلاوا بھیجا، اور یہ ایسے کریم گھرانے کے چشم و چراغ ہے کہ کسی نے بلایا انکار تو کیا ہی نہیں ہے، تشریف لے کر چلے گئے۔ اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ جب آئیں گے، اور اپنے خاص لوگوں سے کہا کہ جب وہ آئیں گے میں اشارہ کروں گا تو تم ان کو شہید کر دینا۔ تو اب حضرت امام جعفر صادق جب آئے نا، دروازے سے داخل ہوئے تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اپنا تخت چھوڑ گیا اور آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا، قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ تو بڑے پیار سے محبت سے کلام کرنے لگا، بات کرنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی ہے، اصل میں بلانا نہیں چاہے، بہانہ کرنے لگا۔ تو آپ جب واپس چلے گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا ہے؟ تو ان کو معاذ اللہ شہید کرنے والا تھا، مارنے والا تھا،
اب تجھے کیا ہوا ہے؟ تو ان سے کلام بھی کر رہا تھا، باتیں بھی کر رہا تھا اور بڑا میٹھا بول رہا تھا۔ اس نے کہا میں کیا کرتا؟ جب وہ آئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا اژدہا جو ہے وہ میرے تخت کے اوپر زبان رکھ کے کھڑا ہوا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر کچھ ان کو ہوا تو تیرا تخت نہیں بچے گا۔ تو کہتا میں تو اپنا تخت بچا رہا تھا، میں ان کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ تو اللہ اکبر، تو اللہ خود ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور کیوں کہ یہ حضور کی آل سے ہیں، حضور کا خون ان میں موجود ہے۔ اللہ نے ان کو فضائل اور برکت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر سخاوت کی مثال دیکھیں، اور حضور کے گھرانے والے جو ہیں نا وہ سارے ہی سخی ہوتے ہیں، کنجوسی ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، ایک شخص اس کا جو مال 1000 دینار جو ہے وہ تھیلی میں تھا، وہ گم ہو گیا، کسی نے چرا لیا۔ تو اس نے اب آپ کو دیکھا نہیں تھا، پہچانا ہوا نہیں تھا، تو پہلی بار دیکھا تو اس نے شور ڈال دیا کہ انہوں نے میری رقم، میرے پیسے چرائے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق، اب اخلاق بھی آپ کا کمال تھا، کوئی بات نہیں کی، اس کو بازو سے پکڑا، گھر لے کر آئے اور گھر نوکر کو حکم دیا کہ اس کو نا 1000 دینار والی تھیلی جو ہے اٹھا کر دے دو۔ تو اس نے دے دی، وہ گھر لے کر نکلا، باہر جب بازار میں پہنچا تو اس کی وہ تھیلی جو گم ہوئی تھی وہ بھی مل گئی۔ اب جب مل گئی تو اس کو بڑی شرمندگی ہوئی، تو میں نے کیا کیا ہے؟ واپس آیا، لوگوں سے پوچھا کہ یہ جس سے میں نے تھیلی لی ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ امام جعفر صادق ہیں۔ اللہ اکبر۔ دروازے پہ دستک دی اور آج کے حضور میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلا تھا، تو میری تو تھیلی مل گئی ہے، لہذا آپ اپنی رقم واپس لے لیں۔ تو سنیے امام جعفر صادق نے کیا فرمایا۔ فرمایا جو ہم ایک بار دے دیتے ہیں لیا نہیں کرتے، وہ تیری بات تھی جو تو نے کر دی، اب ہم نے دے دیا تو لیں گے نہیں، یہ لے جا، وہ بھی تیرا ہے یہ بھی تیرا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کا کمال تھا۔ اور پھر اب ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک مرید تھا، سفر پہ جاتے ہوئے ایک کھجور کا درخت خشک تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، تو وہ جو آپ کے ساتھ سفر میں تھا نا وہ کہنے لگا کہ حضور ہمیں نا مجھے بھوک بڑی لگی ہے، آپ کچھ انتظام فرمائیے۔ تو آپ نے اس کی یہ بات سن کر وہ کھجور کا درخت جو خشک کھڑا تھا اس سے کلام فرمایا۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق تیری ودیت میں کیا نا وہ ہمیں ہمارا رزق دے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جملہ کہنا تھا، وہ درخت سر سبز و شاداب ہوا، اس پہ کھجوریں لگ گئی، پک بھی گئی اور وہ جھک بھی گیا، اور ہم نے کھجوریں اتار کر کھانا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کمال ہے ان کا، کیوں کہ ان میں خون رسول ہے، کیونکہ نسب کی برکت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ علم کی برکت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ علم کی برکت جو ہے نا، یہ جو نسبت ہے علم کی، یہ بندہ محنت کر کے حاصل کرتا ہے، تگو دو کرتا ہے، صبح شام ایک کر دیتا ہے، دن رات پڑھتا ہے، پھر اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی برکت ہے علم حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا بڑا کمال ہے، لیکن یہ کمال بندے کو محنت سے مل سکتا ہے، لیکن حضور کی اولاد سے ہونا جو ہے یہ محنت سے نہیں ملتا، یہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حضرات پاکیزہ لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نسب کی برکت